گرمیوں کے موسم میں عموماً کتے کاٹنے کے واقعات زیادہ رپورٹ ہوتے ہیں۔ سب سے افسوسناک بات یہ ہے کہ صحیح جانکاری نہ ہونے کی وجہ سے بہت سے لوگ ریبیز کی وجہ سے موت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ریبیز یا باولا پن ایک مہلک انفیکشن سے پھیلنے والی ایک مہلک اور خطرناک بیماری ہے۔ یہ وائرس لعاب اور دماغ کے غدودوں کو متاثر کرتا ہے، اس لیے یہ متاثرہ کے تھوک سے پھیلتا ہے۔ ریبیز صرف کتے سے ہی نہیں بلکہ پاگل بلی، بندر، گدڑ یا کسی بھی پاگل جانور کے کاٹنے سے ہو سکتا ہے۔ یہ وائرس تھوک سے منتقل ہوتا ہے۔ متاثرہ کا صرف زبان مار دینا بھی خطرناک ہوتا ہے۔ یہ جسم پر کوئی خراش یا زخم ہو اور اس کو جانور چاٹ لے تو ریبیز کا ٹیکہ لگوا لینا چاہیے۔ بہرحال احتیاط لازم ہے۔ بنیادی طور پر ریبیز جانوروں کی بیماری ہے۔ متاثرہ جانوروں کے کاٹنے سے یہ بیماری انسانوں میں بھی منتقل ہوتی ہے اور دماغ اور اعصابی نظام کو متاثر کرتی ہے۔ کتا، لومڑی، بلی، چمگادڑ وغیرہ اس وائرس کو کاٹنے کے ذریعے انسان میں داخل کرتے ہیں اور دوسرے جانوروں میں بھی۔ اگر ایک بار اس کی علامات ظاہر ہو جائیں تو یہ بیماری مہلک ہو جاتی ہے۔ اس لیے فوری طبی دیکھ بھال اور روک تھام ضروری ہے۔ جب یہ وائرس کسی کے جسم میں داخل ہو جاتا ہے تو 20 سے 90 دن تک اس میں بیماری کے اثرات پیدا ہو جاتے ہیں۔ تاہم یہ مدت ایک ہفتے سے ایک سال تک بھی ہو سکتی ہے۔ یہ مدت اس فاصلے پر منحصر ہے جسے وائرس کے لیے مرکزی نظام تک پہنچنے کے لیے طے کرنا ضروری ہے، کیونکہ بیماری پیدا کرنے کا دورانیہ مندرجہ ذیل عوامل پر انحصار کرتا ہے۔ کتا جتنا سر کے قریب کاٹے گا، وائرس کا اتنی تیزی سے دماغ تک جانے کا خطرہ ہوگا۔ اگر پاؤں یا ٹانگ پر کاٹا ہے تب بھی جلدی ہسپتال جانا ضروری ہے، لیکن کندھے اور گردن پر کاٹا ہو تو بے احتیاطی اور دیر ہرگز مت کریں۔ فوری ہسپتال جائیں اور ویکسین کے ساتھ ساتھ ریبیز امینو میگوبیولین RIG لگوانا بھی ضروری ہے۔ بہت سی بیماریوں کی ویکسین پہلے کر دی جاتی ہے، مثال کے طور پر خسرہ، پولیو اور کورونا۔ تو کیا کتے کے کاٹنے سے پہلے ریبیز کی ویکسین لگوائی جا سکتی ہے؟ ہاں، ریبیز سے بچاؤ کے لیے پیشگی حفاظتی ٹیکہ کاری ان افراد کے لیے دی جاتی ہے جنہیں ریبیز وائرس سے متاثر ہونے کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے، خاص طور پر ان لوگوں کو جو اپنے پیشے کی نوعیت کی وجہ سے ریبیز جانوروں کے قریب رہتے ہیں، جیسے جانوروں کو قابو رکھنے والے اہلکار یا وہ مسافر جو ایسے علاقوں کا سفر کرتے ہیں جہاں پر ریبیز عام ہے اور فوری طبی سہولت دستیاب نہیں ہوتی۔ ریبیز سے ہر سال تقریباً 55,000 لوگ مر جاتے ہیں اور ان میں اکثریت بچوں کی ہوتی ہے۔ عالمی سطح پر لاکھوں لوگوں کو ویکسین لگایا گیا اور اس سے ایک اندازے کے مطابق 2.5 لاکھ سے زیادہ لوگوں کی جان بچی۔ صرف کراچی میں ہر سال 30,000 مریض کتے کے کاٹے کے ہسپتال آتے ہیں۔ اس سے اندازہ کر لیں باقی ملک میں کیا صورتحال ہو سکتی ہے۔ یاد رکھیں، ریبیز کے اثر کرنے کے بعد نتائج ہولناک ہو جاتے ہیں۔ پہلے صرف زخم ہوتا ہے، پھر کچھ دن خاموشی۔ اس دوران وائرس دماغ کی طرف سفر کر رہا ہوتا ہے، پھر بخار، بے چینی، نیند اڑ جاتی ہے، پانی دیکھ کر خوف آتا ہے، آوازوں سے وحشت ہونے لگتی ہے، جسم میں اکڑاؤ، پٹھوں کا کھچاؤ، سر درد، کھانا نگلنے میں مشکل اور آخر میں دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ کوما یا پھر موت خاموشی سے آ جاتی ہے۔ اس لیے اگر کتا آپ کو کاٹتا ہے تو اس سوچ بچار میں وقت ضائع مت کیجیے کہ وہ پاگل تھا یا گھریلو، بلکہ فوراً سرکاری ہسپتال جائیں۔ وہاں پرائیویٹ والوں سے زیادہ سرکاری ڈاکٹر اس صورتحال کو جانتے ہیں۔ ریبیز کی علامات اگر ایک بار ظاہر ہو گئی تو 100% موت یقینی ہے۔ اس لیے کسی عالم حکیم یا دیسی ٹوٹکوں میں وقت ضائع نہ کریں۔ مرچے باندھنا، تویز بدھوانا، یہ سب کچھ تکہ لگانے جیسا ہے۔ اگر کتا پاگل نہیں تھا
تو شاید یہ ٹوٹکے کام کر جائیں، ورنہ یہ ٹوٹکے آپ کو موت سے نہیں بچا سکتے۔ اگر ہسپتال دور ہو تو کتے کے کاٹے پر فوراً زخم کو 10-15 منٹ تک صابن اور بہتے پانی سے دھوئیں۔ اس کے بعد پٹی مت باندھیں، زخم کو کھلا رہنے دیں اور فوراً قریبی مرکز صحت پر جا کر اینٹی ریبیز لگوائیں اور اس کا کورس مکمل کریں۔ اگر زخم گہرا ہو تو RIG بھی ضروری ہے۔ 14 ٹیکوں کا زمانہ گزر گیا۔ ایک مہینے میں 5 ٹیکوں کا شیڈول، یعنی پہلے دن، تیسرے دن، 7ویں دن، 14ویں دن اور 28ویں دن کا کورس ہوگا، وہ مکمل کریں۔ ایک بات جو یاد رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کسی اچھی فارمیسی سے ویکسین خریدیں، کیونکہ اس کا اثر تب ہی ہوگا جب وہ مسلسل کولڈ چین میں رہے گی۔ کوئی بھی ویکسین بننے سے دکان پر آنے تک 2 سے 8 ڈگری کا ٹمپریچر مانگتی ہے۔ جب بھی یہ سلسلہ ٹوٹے گا اس کا اثر ویکسین کی کوالٹی پر ہوگا۔ ویکسین کے ساتھ ریبیز RIG لگوانے بھی ضروری ہوتے ہیں۔